أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. معزز ناظرین کرام، اس سے پہلے گفتگو میں دین کے عظیم شعبہ امامت، اس کے فضائل کو بیان کیا تھا. آج کی اس مختصر گفتگو میں یہ عرض کرنا ہے کہ اس مقدس شعبہ کے ساتھ دین سے بے تعلقی، عدم اعتنائی، بے توجہی کی وجہ سے کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ امام جس کا مقام یہ ہے کہ اس کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے اور اس کی تذلیل اور توہین کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے. ہم ارد گرد کے ائمہ کرام، مساجد کے ائمہ کرام کی طرف تھوڑا غور و توجہ سے دیکھ لیں کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے. ملازم اور نوکر سے بھی زیادہ گھٹیا سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اور امام اپنی امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، اگر اس سے تھوڑی سی بھول چوک ہو جائے یا نہ ہو بلکہ صرف ہمارے مزاج اور طبیعت کے خلاف بات ہو جائے تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم بدتمیزی کا ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں اور ہم اس کی توہین و تذلیل میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے اس کے اندر تو اسے سمجھایا جاتا. شریعت کی کتابوں میں، فتاویٰ کی کتابوں میں اس کی پوری وضاحت ہے کہ اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے توبہ کا موقع دیا جائے، اس غلطی کو دور کرنے کا اسے موقع دیا جائے. اگر وہ اس غلطی پر اصرار کرے تو پھر علماء حضرات فرماتے ہیں کہ صالحین کی نماز، اولیاء کی نماز اس کے پیچھے مکروہ ہے، لیکن عوام کی نماز جو ہے وہ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. اس نے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے. جو اعتراض کر رہے ہیں عوام، اگر امام میں ایک عیب ہے، دو عیب ہیں یا تین ہیں، تو جو اعتراض کرنے والے ہیں جو صالحین میں سے نہیں ہیں، عوام ہے، ان میں تو 10 عیب ہوں گے جو شریعت کے خلاف ہوں گے. اس لیے حضرات نے لکھا ہے کہ امام کو رکھنے کے لیے آپ اچھی طرح چھان بین کر سکتے ہیں. ایسا امام ہو، جیسے کل میں نے صفات بیان کی تھی، سب سے بڑا عالم ہو اپنے محلے کا اور مسجد کے ارد گرد کے لوگوں میں یا شہر کے اعتبار سے سب سے بڑا عالم ہو. اگر اور عالم ہے اور اس کے بعد قاری بھی ہو، اس کی قرات بھی درست ہو، اور اسی طرح وہ عمر کے اعتبار سے بھی ایسا ہو کہ جس میں زہد اور تقوی والا ہو عمر کے اعتبار سے بھی، اور اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی پاک دامن ہو، شریعت کے مطابق اس کی شکل و صورت ہو. یہ ساری شرائط ہیں. جب ہم نے ان شرائط کے مطابق بانی مسجد نے، کیونکہ سب سے پہلے امام کو رکھنے کا حق بانی مسجد کو ہے، بانی مسجد موجود نہ ہو تو اس کی اولاد کو ہے اگر وہ اس صلاحیت کے لوگ ہوں. اگر اولاد اس قابل نہیں ہے تو پھر اہل محلہ کی اکثریت جس کو امام رکھے، لیکن ان شرائط کا خیال کر کے کہ عالم ہو، سنت کا پابند ہو، قرات اچھی ہو، خوبصورت بھی ہو، قرات خوبصورت ہو، اسی طرح تقوی دار ہو، اسی طریقے سے وہ جو ہے یعنی ہجرت کے اعتبار سے اور ہر یعنی جو صفات بیان کی تھیں اس اعتبار سے ہو. جب رکھ لیا نا، اب اس کا حق ثابت ہو گیا اس مسئلے کے ساتھ. اب اس کو معزول کرنے کے لیے، اسے ہٹانے کے لیے یہ رویہ نہ اختیار کیا جائے گا جو ہمارے معاشرے میں معروف و مشہور ہے. ایسا رویہ شرعاً بالکل اجازت نہیں. فتاویٰ محمودیہ میں لکھا ہے کہ اگر 100 آدمی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، 98 اس کے خلاف ہیں، 2 اس کے حق میں ہیں، تو ان 98 جو خلاف ہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کیوں خلاف ہیں، مخالفت کیوں کر رہے ہیں وہ.
اس میں کیا شرعی عیب ہے؟ کوئی اس میں جو شرعی عیب شمار ہو سکتے ہیں، قرات اس کی غلط ہے، بدعتی ہے، دین میں مداہن ہے، دین کے اندر جو ہے وہ لچک رکھنے والا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، کوئی زناکار ہے یا سود خور ہے، یہ اس طرح کے جو عیب ہیں جن کو شرعاً جو ہے وہ عیب سمجھا جاتا ہے، اس میں عیب ہے تو پھر اس کو موقع دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر وہ باز نہ آئے تو پھر اس کو معزول کرنے کی بھی شرعاً اجازت ہے۔ تو محترم، یہ نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی رنجش ہے، اس نے کسی کی سائیڈ نہیں لی، اس نے کسی کے حق میں گواہی نہیں دی، اس نے جو ہے کسی کی خوشی غمی پر امام صاحب نہیں گئے، اب جو ہے طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ تو شریعت کے خلاف ہے، اس میں کوئی جو ہے شرعاً اس کی فتاوی فریدیہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فتاوی فریدیہ میں ہے کہ ایک امام کے بارے میں سوال آیا کہ اس میں یہ 3 عیب ہیں کہ وہ سینما پر جاتا ہے اور اسی طریقے سے مسجد میں منافقت کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، اور داڑھی مبارک بھی اس کی 1 انچ سے بھی کم ہے۔ تو ایسے امام انہوں نے کہا کہ اسے اپنی ان غلطیوں کے ازالے کا موقع دیا جائے، اگر وہ اس پر ضد کرے، ازالہ نہ کرے، تو پھر صالحین کی نماز اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہے، نہ کہ عوام کی، اور لکھا کہ اندھوں میں کانا راجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فتاوی محمودیہ کا میں نے پہلے حوالہ دیا کہ 98% ناراض ہیں، 2% راضی ہیں، تو ان 98% کی ناراضگی کی وجہ دیکھی جائے گی کہ وجہ کیا ہے۔ اگر شرعی عذر ہے تو پھر امام قصوروار ہے، اس کو دور کرے، نہیں کرتا تو پھر معزول ہو جائے۔ اگر شرعی وجہ نہیں ہے، ذاتی رنجش ہے، ذاتی جو ہے وہ کوئی اناد ہے، کوئی بغض ہے، تو اس بنیاد پر امام کو معزول کرنا، اسے تنگ کرنا، یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے۔ حضرات نے اسے حرام لکھا ہے، گناہ کبیرہ لکھا ہے، تو اس چیز کا ہمیں خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے کہ جی امام قوم وہم لہو کارہون، 3 آدمیوں پر اللہ پاک جل شانہ کی لعنت برستی ہے۔ ان میں جو ہے ایک بھاگا ہوا غلام ہے، دوسری ناراض عورت ہے جو اپنے خامند سے ناراض ہو کر علیحدہ رہ رہی ہو، غلطی بھی عورت کی ہو تو اس پر بھی، اور تیسرا ایسا امام جو کسی قوم کی امامت کرے اور وہ اسے ناپسند سمجھتے ہوں۔ تو اس پر جو ہے وہ لوگ اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 آدمی ناراض ہیں، 3 آدمی ناراض ہیں۔ اگر صرف ناراضگی ہی کو دیکھا جائے، چاہے وہ ذاتی رنج اس طرح عام ناراضگی کو دیکھا جائے، چاہے جس وجہ سے بھی ناراض ہوں، پھر تو دنیا کے اندر کوئی ایسا امام نہیں باقی بچتا جس پر 2-4 لوگ ناراض نہ ہوں۔ ہر مسجد میں 2-4 ناراض ہوتے ہیں، ضلع میں ایسی مسجد نہیں دکھا سکتے، صوبے میں نہیں دکھا سکتے، ملک میں نہیں دکھا سکتے، عرب میں نہیں دکھا سکتے، سارے عجم میں نہیں دکھا سکتے، حتیٰ کہ اس وقت حرمین شریفین میں جن کو اللہ پاک نے امامت کا شرف دیا ہے، وہ بھی بہت سارے لوگ ان پر ناراض ہیں۔ یہاں ہمارے پاکستان کے لوگ جاتے ہیں، وہاں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ ناراضگی جب شرعی عذر کے بغیر ہو تو ناراض ہونے والا خود مجرم ہے، خود گناہ گار ہے، اسے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور امام کو راضی کرنا چاہیے، اس طرح شریعت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ وجہ نہیں ہے، اور وہ اس حدیث کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ لوگ ناپسند سمجھ رہے ہیں اور وہ امامت کرا رہے ہیں، تو اس کی تشریح تو شارحین کریں گے نا، اس حدیث کی کیا تشریح ہے؟ فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ شرعی عذر کی وجہ سے اس پر ناراض ہیں، شرعی عذر تو ضروری ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسا، ایک میرے ہاتھ میں مشکات شریف ہے، اس میں لکھا کہ وہ اس کے اندر جو لوگ ناراض ہیں اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے لوگ ناراض ہیں۔ یہ دیکھو حدیث مبارک میرے سامنے ہے کہ وہ امام قوم وہم لہو کارہون، قوم کا امام اور وہ اسے ناپسند سمجھتے ہوں۔ اس کے حاشیے میں لکھا ہے وہم لہو کارہون اے لمعنى مذموم فی الشرع، ایسی وجہ سے ناراض ہیں، ایسا عذر ہے جو شریعت میں مذموم ہے، اس کی مذمت شریعت نے کی ہے اور امام کے اندر وہ عیب موجود ہے، تو اس وجہ سے اس پر لعنت برسے گی کیونکہ اس کے اندر شرعی عیب ہے۔ اور لکھا ہے وَإِن كَرِهُوا خِلَافَ ذَلِكَ فَالْعَيْبُ عَلَيْهِمْ، اگر وہ شرعی عیب کوئی نہیں امام کے اندر، ذاتی رنجش کی وجہ سے وہ ناراض ہیں، تو پھر عیب ان ناراض ہونے والوں میں ہے، نہ کہ امام کے اندر کوئی عیب ہے۔ ولا کراہت، پھر نماز پڑھانے میں کوئی کراہت نہیں اور اس پر اللہ پاک کی ناراضگی کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی اور رحمت برسے گی کہ بغیر عذر کے لوگ اس کی حد کی عزت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح لکھا قال ابن الملک اے کارہون لبدعتہ او فسقہ او جہلہ، امام بدعت اختیار کرتا ہے، بدعتی ہے یا فاسق فاجر ہے یا جاہل ہے، قرات بھی نہیں جانتا، مسائل بھی نہیں جانتا اور مصلی پر وہ قابض ہے، تو ایسے امام کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنے والے اگر ناراض ہیں ان وجوہ کی وجہ سے، تو پھر
وہ اس پر یہی وعید کا وہ مستحق ہوگا۔ آگے لکھا ہے اما اذا کان بینہ و بینہم کراہۃ و عداوۃ بسبب امر دنیوی، اگر امام کے درمیان اور جو لوگ ناراض ہیں ان کے درمیان کوئی کراہت یا عداوت کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے ہے تو پھر فلا یکون لہ ھذا الحکم فی الشرع فلا یکون لہ ھذا الحکم، تو یہ حکم پھر نہیں ہوگا، یہ لعنت برسنے والا حکم پھر نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا فی شرح سنت قیل المراد امام ظالم، ایک تیسرا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ امام ظالم ہے، ظلم زیادتیاں کرتا ہے، پھر بھی وہ مصلی پر قابض ہے، تو ایسے امام پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ، بہرحال وہ امام جو اس سنت کے مطابق نماز پڑھائے اور سنت کو قائم کرے، سنت کے مطابق اس کی زندگی ہو، تو فَاللَّوْمُ عَلَىٰ مَنْ كَرِهُ، تو یہ ملامت شریعت کی طرف سے گناہ یہ اس پر ہوگا جو اس کی امامت کو ناپسند سمجھتا ہے۔ اور فرمایا چوتھا مطلب لکھا قیل ہوا امام الصلاۃ ولیس من اہلہا وہ فیتغلب، فرمایا چوتھا اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، لوگ اس وجہ سے اس کو ناپسند سمجھ رہے ہیں کہ وہ امام ہے، نمازیں پڑھاتا ہے اور وہ نماز پڑھانے کا اہل نہیں ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ گناہوں سے بچنا ہے، اور نہ اس کی قرات درست ہے، نہ اس کے اندر کوئی یعنی شرعی سے اچھی صفات ہیں، تو پھر بھی وہ غالب ہے مصلی پر، غالب فیتغلب، وہ غالب ہے مصلی کے اوپر، تو ایسے امام کے اوپر پھر اللہ کی لعنت پرستی ہے اور مقتدی جو ہے وہ حق بجانب ہے۔ آگے فَإِن كَانَ مُسْتَحِقًّا لَهَا، اگر وہ مصلی کا مستحق ہے، اس کے اندر صفات ہیں، علم ہے، قرات اچھی ہے، تقوی والا ہے اور نیک آدمی ہے، نیک سیرت ہے، یہ محلے والوں کی نسبت کے اعتبار سے، یہ نہیں ہے کہ پوری جان میں سب سے نیک ہو، نہیں، اہل محلہ جن کا وہ امام ہے ان کے اعتبار سے وہ سنت کا پابند بھی ہے، علم بھی ان سے زیادہ ہے، تقوی بھی ان سے زیادہ ہے، ان میں 10 عیب ہیں، ان میں 1 عیب ہے، 2 عیب ہیں، ان میں 10 عیب ہیں، تو اس اعتبار سے اگر وہ قرات بھی اس کی ٹھیک ہے تو پھر وہ امامت کرا رہا ہے، فَاللَّوْمُ عَلَىٰ مَنْ كَرِهُ، پھر بھی ملامت اس پر ہوگی جو اس کی امامت کو ناپسند سمجھ رہا ہے۔ آگے فرمایا قال احمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا کرہ واحد او اثنان او ثلاثۃ فلہ ان یصلی بہم، فرمایا اگر 1، 2 یا 3 آدمی ناپسند سمجھ رہے ہیں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فلہ ان یصلی بہم، تو اس کے لیے شرعاً اجازت ہے کہ وہ لوگوں کا امام بنا رہے، اور حتیٰ یکرہ اکثر الجماعت، یہاں تک کہ جماعت جو نمازی ہیں نا ان میں سے اکثر نمازی اس کی امامت کو کسی شرعی عذر کی وجہ سے ناپسند سمجھیں۔ یہ ایک شرعی مسئلے کی وضاحت تھی۔ ہمارے ہاں یہ شعبہ انتہائی مظلوم ہے، کسی کی امام صاحب نے چاپلوسی نہیں کی، خوشامد نہیں کی، جو ہے وہ اس کے خوشی غمی میں کسی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا، بس وہ پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں، ہمیں ایسا امام نہیں چاہیے۔ ہم بھائی اللہ کے بندے، اتنا بڑا مقام اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ اپنے محبوب کے مصلی کا اسے وارث بنایا ہے، تو تم بھی مسلمان ہو تو تم اپنے نبی کے مصلی کا لحاظ رکھو، لاج رکھو، اس میں خواہ اسے تنگ اور ذلیل نہ کرو۔ اگر یہی معاملہ ہوتا کہ نہ آپ اس کو صحیح طرح تنخواہ دیتے ہیں، ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ مولوی صاحب کے پاس کہ جی امام ہمیں چاہیے جو سب سے بڑا عالم بھی ہو اور سب سے اچھی قرات بھی اس کی ہو، شادی شدہ بھی ہو، اہل تقوی بھی ہو، مقامی بھی ہو، ہمیں اس کی روٹی پانی کا انتظام بھی نہ کرنا پڑے، اور اس طرح کا امام ہمیں چاہیے، اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بے عیب ہو۔ تو اس مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ پھر اس طرح کے آدمی کو، اس طرح کے امام صاحب کو وظیفہ کتنا دیں گے؟ تو وظیفہ انہوں نے بتایا مثال 4000 5000، جیسے عام ہماری روٹین چل رہی ہے کہ درجہ چہارم کی تنخواہ بھی 30,000 کے قریب ہے یا اوپر ہے، ہاں جی 25,000 کے قریب ہے یا اس سے اوپر ہے، اللہ عالم، ایسے سنا تھا کچھ عرصہ پہلے۔ درجہ چہارم جو حکومت کا سب سے کمزور درجے کا ملازم ہے، اس کی تنخواہ اور وظیفہ ماہانہ بھی اتنا ہے، لیکن امام صاحب کے بچے 10 ہوں 20 ہوں، جتنے بچے ہوں 11 ہوں 5 ہوں 6 ہوں، اس کی تنخواہ ہوئی 5,000 6,000، بس یہ تنخواہ ہے عام روٹین کے اعتبار سے۔ تو حالانکہ مزدور کی تنخواہ بھی 15,000 ہے، اس وقت 16,500 17,000 ہے، 550 روپے وہ دن کا لیتا ہے، تو آپ اس کا حساب لگائیں، اندازہ لگائیں، تو اتنی تنخواہ ان کی بن جاتی ہے۔ تو لیکن یہ جو ہے وہ امام کی تنخواہ 5-6 ہزار ہے، انہوں نے کہا ہم 5-6 ہزار دیں گے، تو اس پھر مفتی صاحب نے جواب دیا ان کو، جو محلے والے لینے آئے تھے امام،
کبھی ایسا امام تو جبریل علیہ السلام آپ کا ہو سکتا ہے کہ جس کی ضروریات بھی نہ ہوں اور علم بھی ہو، تقوی بھی ہو، طہارت بھی ہو اور سنت کا پابند بھی ہو، سب کچھ ہو، پھر کوئی جبریل علیہ السلام آپ کی امامت کرائے، ان کو ہم عرض کریں گے۔ ابھی تو وحی کا سلسلہ بھی بند ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو جبریل علیہ السلام وحی لے کر تو زمین پر نہیں آتے، لیکن انہوں نے بھی مذاق کہا کہ پھر اس طرح کا آدمی کو جبریل علیہ السلام کو فرشتہ ہو سکتا ہے کہ جس کی ضروریات نہ ہوں اور صفات اعلیٰ درجے کی ہوں۔ تو بھئی یہ جو اس وقت طبقہ ہمارے ہاں مظلوم ہے، اس پر ہم سب مسلمانوں کو جو ہے وہ رعایت کرنی چاہیے، اماموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دین کی بات سمجھ کر کسی کی کو ذلیل کرنا، اس کو پریشان کرنا، اس نے تمہیں نماز پڑھائی ہے، اس نے نماز جنت کی چابی ہے اور تم نے امام کو وہ چابی دے دی ہے، وہ تمہاری امامت کرا رہا ہے، تمہاری جو ہے وہ ترجمانی کر رہا ہے، تمہارا سفیر بن کے کھڑا ہوا ہے، تو تم اس کے ساتھ بجائے اس کے کہ ادب کا معاملہ کرو، عزت کا معاملہ کرو، اس کے مشکور و ممنون بن جاؤ کہ وہ اگر دنیا کے کام کرتا ہوتا تو وہ اچھی طرح کما سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر لیا ہے، کپڑے صاف ستھرے رکھنا اور نماز ذمہ داری سے پڑھانا۔ اس لیے تو ہمارے امام بہت سارے ہیں جو سجدہ صاحب نہیں کراتے، ڈرتے ہیں کہ سجدہ صاحب کرائیں گے تو مقتدی پوچھیں گے بھی کیوں کرایا آپ نے، حالانکہ یہ تو بہت شاباش کے قابل ہوتے ہیں امام جو سجدہ صاحب کرائیں یا کبھی کہیں کہ بھی نماز دوبارہ پڑھ لو، یہ تو بہت امانت دار دیانتدار آدمی ہے، اس کے اوپر تو مزید جو ہے اور رحم و شفقت والا معاملہ، عزت والا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس کے الٹ معاملہ ہوتا ہے۔ تو آج میں نے حدیث مبارک کی تشریح بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی اور امام کو معزول کرنے کی جو بنیادی باتیں تھیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔